اماں نے میری شادی ایک نامرد سے کروا دی۔ وہ شادی کی رات کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، جیسے تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ میں 1 مہینے بعد حاملہ ہو گئی۔ جب ساس کو پتہ چلا تو وہ خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایسا راز بتایا کہ میرے جسم سے روح تک لرز گئی، کیونکہ میرا شوہر تو… میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میری تو زندگی ہی برباد ہو چکی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر ظلم کر دیا تھا۔ کیا ماں کا یہ روپ بھی ہوتا ہے جو میری ماں کا تھا؟ وہ میری سگی ماں تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسی دلہن کے لباس میں پوری رات میں نے بیڈ پر بیٹھے رو رو کر گزار دی تھی۔ چند دن پہلے میں کتنی خوش تھی۔ اپنی شادی کی ہر چیز میں نے اپنی پسند کی لی تھی۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ میں معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ میں بہت حسین نہیں تھی تو کم شکل بھی نہ تھی۔ میرا قصور کیا تھا جو میری ماں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جو… میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، بہت خوش تھی کیونکہ میرا شوہر دیکھنے میں خوش شکل تھا۔ ارمان کی تصویر جب میری والدہ نے مجھے دکھا کر میری رضامندی پوچھی تھی تو میں اسے دیکھتے ہی پسند کر بیٹھی تھی، اسی لیے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے رشتہ طے ہوتے ہی میری والدہ نے شادی کی تیاری شروع کر دی اور آج میں ارمان کی دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں امنگیں اور جذبات لیے۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی جلدی آنکھوں میں خواب سجا لیتی ہیں۔ 1 ماہ کے قلیل سے عرصے میں نے بھی ارمان کے لیے ڈھیروں خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ کیا کچھ نہ سوچا تھا کہ ارمان میری تعریف کریں گے، اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ شادی کے بعد میں ارمان کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پر تو ضرور جاؤں گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے خواب اس طرح سے چکنا چور ہو جائیں گے۔ مجھے کمرے میں بیٹھے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ارمان میرے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں نے آج تک انہیں دیکھا تو نہیں تھا، بس ایک تصویر ہی تھی جو دیکھی تھی۔ میں موقع کی مناسبت سے کچھ نروس بھی تھی، کچھ گھبرائی ہوئی، کچھ شرمائی ہوئی۔ 1 گھنٹے تک تو ذرا سی آہٹ پر بھی مجھے یہی لگتا تھا کہ ارمان آ گئے ہیں، لیکن 3 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ اب تو میرے دل میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے تھے۔ ایسی کیا وجہ تھی جو ارمان اب تک کمرے میں نہیں آئے تھے؟ رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو نظارہ مجھے دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس ارمان کا ہاتھ پکڑے اسے زبردستی کمرے میں لا رہی تھیں، اسے ڈانٹ رہی تھیں، لیکن وہ انکار کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران سی رہ گئی۔ میری ساس نے انہیں کمرے میں دھکیل کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ارمان کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، دروازہ بجا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولو، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا۔ یہ سن کر اور یہ سب دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ ارمان کو دیکھ کر تو میں تذبذب سی ہو گئی تھی۔ وہ یہ کیا حرکتیں کر رہے تھے؟ میں تو بالکل گمسم سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرہ باہر سے لاک تھا۔ جب بہت دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھلا تو ارمان تھک ہار کر کمرے کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے اور چور آنکھوں سے بار بار مجھے دیکھنے لگے۔ میں تو اس قسم کی سچویشن دیکھ کر گھبرائی بیٹھی تھی۔ مجھے پہلی بار یہ لگا کہ شاید ارمان اب نارمل ہے، کیونکہ کوئی بھی نارمل انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اس سوچ نے تو اندر سے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میری رنگت فقسی ہو گئی تھی۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ دلہن کے لہنگے میں اس کمرے میں انجان سے ماحول میں یوں ایسے ایک شخص کے سامنے بیٹھے مجھے حد درجہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جو کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ارمان کو کرتے دیکھا تھا، میں کیا سوچ سکتی تھی؟ اب تو ارمان کے دیکھنے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں میری والدہ نے ٹھیک سے ان لوگوں کی جانچ پڑتال بھی کروائی تھی کہ نہیں۔ ارمان کبھی مجھے دیکھ کر اپنے ناخن منہ میں لے کر چبا رہے تھے، کبھی مجھے گھور رہے تھے، اور میں یوں ڈری سہمی بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ اٹھ کر جب میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ جی چاہا رو دوں۔ میں کچھ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اگر وہ اب نارمل تھے تو کیا خبر میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کر بیٹھتے۔ لیکن وہ کچھ سخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگے، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی حد درجہ نروس اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اور بھی پریشان ہو گئی کہ جب وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو پھر شادی کیوں کی؟
پھر وہ کہنے لگے میری شادی تم سے زبردستی کروائی گئی ہے. کہنے لگے میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ سن کر تو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اس کے بعد جس حقیقت کو ارمان نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میں حواس باختہ ہو گئی تھی. پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا علم میری والدہ کو بھی تھا, وہ سب جانتی تھیں, یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میری سگی ماں ہو کر وہ کیسے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی تھی. ارمان تو جا کر صوفے پر سو گئے, لیکن میں پوری رات بیٹھی روتی رہی. شاید میں پہلی دلہن ہوں گی جس نے شادی کی رات رو کر گزاری تھی. صبح کی روشنی پھیلی تو میں رو رو کر مزمحل ہو چکی تھی, اسی لیے میری آنکھ لگ گئی. مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا. میں ہڑبڑا کر اٹھی تو میری ساس غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے, سورج سر پر چڑھ آیا ہے اور تم سوئی پڑی ہو, تیار ہو کر باہر آؤ. مجھ پر حکم صادر کر کے وہ وہاں سے چلی گئی. یہ سن کر مجھے غصہ آنے لگا. انہیں ذرا احساس نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ پر کیا ظلم کیا ہے. بعد النخواستہ میں تیار ہو کر باہر آ گئی. مجھے لگا میری والدہ مجھ سے ملنے آئیں گی تو میں ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, لیکن میرے گھر سے کوئی نہ آیا. سب مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے اپنی ساس سے جب یہ کہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے, تو کہنے لگیں کہ تمہاری ماں کو ہر بات کا علم تھا. تمہاری ماں نے 5 لاکھ لیے ہیں ہم سے تم سے ارمان کی شادی کروانے کے لیے, اس لیے اب تم ہمیں نخرے کم دکھاؤ, تم اب وہی کرو گی جو ہم کہیں گے. مجھے یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. مجھ پر کیسے وہ یہ ظلم کر سکتی تھیں. ارمان سوتے تو میرے ہی کمرے میں تھے, لیکن صوفے پر. جب وہ کمرے میں داخل ہوتے تو میں پریشان سی ہونے لگتی تھی. وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر لیٹ جاتے اور کچھ ہی دیر میں سو جاتے. مجھے نیند ہی نہ آتی. جب میری نظر ان پر پڑنے لگتی تو انہیں دیکھ کر میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی. وہ دیکھنے میں بالکل عام سے مردوں جیسے تھے, اچھے خاصے ہینڈسم تھے. شاید ان کے اسی بظاہر روپ نے ہی مجھے دھوکہ دیا تھا. مجھے بار بار اپنی ماں کا سوچ کر دل دکھتا تھا. کیوں انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ میں اب ارمان سے بالکل بے تعلق سی ہو کر رہنے لگی تھی, ورنہ تو میرے اندر کی خواہشات مجھے اور بھی پریشان کرتی تھیں. وہ بھی مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے. وہ شخص خواجہ سرا تھا. اس رات ارمان نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی اسی لیے نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کی والدہ نے اس کی زبردستی مجھ سے شادی کروا دی, کیونکہ میری ماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن میرے لیے یہ بات بہت تعجب کی تھی. بھلا ایک ماں یہ سب جان کر کیسے اپنے جگر کا گوشہ کسی ایسے شخص کو دے سکتی ہے جو کہ خواجہ سرا ہو. میری ساس مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی. گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی. ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی. مجھے پورا دن کاموں میں الجھائے رکھتی تھی. میرے لیے یہی غم کم نہ تھا کہ ایک اور افتاد مجھ پر یہ ٹوٹ پڑی کہ میری ساس کا بھتیجا ہمارے گھر رہنے آ گیا. اس کی نوکری اسی شہر میں لگی تھی, اسی لیے چند ماہ اسے ہمارے ہی گھر پر رہنا تھا. اس شخص کو ہر وقت بولتے رہنے کی عادت تھی, اور اس کی نظر بھی اچھی نہ تھی, اور وہ بہت بے تکلف سا بھی تھا. میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ کچن میں آ جاتا. کبھی مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا, میری تعریفیں کرتا. کبھی کہتا کہ وہ ارمان سے زیادہ پیسے کماتا ہے, اس سے زیادہ ہینڈسم ہے. کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا. مجھے اس کی اس قسم کی عادت سخت بری لگتی تھی. ایک بار مجھ سے کہتا, ارمان کہاں آپ کی خواہشات پوری کر سکتا ہے اگر آپ... اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ میں نے اسے تیوری چڑھائے دیکھ کر کہا کہ جب میں کچن میں کام کیا کروں تو وہ نہ آیا کرے. پہلے تو وہ میرے سخت لہجے پر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا, لیکن اس کے بعد کچن سے باہر نکل گیا. میں تو پہلے ہی اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی, جنہوں نے جان کر مجھ پر یہ ظلم کیا تھا. پھر مجھے ساری زندگی یوں ہی گزارنی تھی, غلام بن کر. اس پر اس شخص کی ہر وقت میرے سر پر سوار رہنے کی عادت سے میں تنگ نہ آتی تو کیا کرتی. پھر اس کی اس قسم کی بات نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا تھا. میں تو سمجھی تھی کہ اب وہ اپنی حد میں رہے گا, لیکن کچھ دیر بعد ہی میری ساس کچن میں آ کر مجھے ڈانٹنے لگی. کہنے لگی, تم کون ہوتی ہو میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی؟ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی. میں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھا کرے,
میرے سر پر میرے کچن میں کھڑے ہونے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ میری بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن میری بات سنتے ہی میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی، کمینی، خبردار جو میرے سامنے زبان بھی چلائی تو۔ ارمان لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے لیکن چپ تھے۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی اپنی والدہ سے بولے ہوں۔ وہ شخص بھلا کیوں میرے لیے کھڑا ہوتا جو کسی قابل ہی نہ تھا؟ وہ تو مجھے چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی ماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس وہ صبح اپنے کام پر چلا جاتا، شام کو لوٹ آتا۔ میری ساس کو ایک مفت کی نوکرانی چاہیے تھی۔ ایک ہی اولاد تھی اس کی، اور وہ بھی خواجہ سرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی تو ہو نہیں سکتی، اسی لیے میرا انتخاب کر لیا۔ اس عورت نے تو جو کیا سو کیا، میں اس سے کیا شکوہ کرتی؟ لیکن جو میری ماں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو میری سمجھ سے باہر تھا۔ ٹھیک ہے ہم لوگ غریب تھے، لیکن میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری شادی کے 10 جوڑے اس نے مجھے میری پسند سے خرید کر دیے تھے، اور جب باقی جہیز کی بات ہوئی تو کہنے لگی کہ تمہاری ساس بہت اچھی عورت ہے، جہیز لینے سے انکار کر رہی ہے۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا جو دبئی جا کر کام کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے بیٹے کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنا کر بیچ دیا تھا۔ میں بھی اپنی ماں کی اولاد تھی، لیکن ماں ہمیشہ میرے بھائی کو مجھ پر اہمیت دیتی تھی۔ میں کسے قصوروار سمجھتی، کس سے شکوہ کرتی؟ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری قسمت میں تو آنسو میری سگی ماں نے لکھ دیے تھے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج میری ساس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی بھی ابتدا کر دی تھی۔ سارے گھر کا کام میری ساس مجھ سے کرواتی تھی۔ میں رو رہی تھی جب ارمان کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں تو ان سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے تو مجھے روتے دیکھتے رہے، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میرے آنسو پونچھنے لگے۔ کہنے لگے، امی غصے کی تیز ہے، مجھے بھی تھپڑ مار دیتی ہیں، تم دل برا مت کرو۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ میں ان کی ذرا سی ہمدردی پا کر اور زیادہ رونے لگی۔ وہ شخص شوہر بننے کے قابل تو تھا ہی نہیں، لیکن ایک ہمدرد دوست ہی بن جاتا، میرے لیے یہ بات بھی بہت تھی۔ ارمان کا رویہ مجھ سے کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن ان کا کزن عارف تو شاید ڈھیٹ تھا۔ جب بھی میں کچن میں کام کرتی، بہانے سے کچن میں داخل ہو جاتا۔ کبھی اپنے لیے چائے بنانے لگتا، کبھی کوئی اور کام کرنے لگتا، اور اونچی آواز میں گانے گانے لگتا۔ میں اس شخص سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک تو شوہر کسی قابل نہ تھا، اپنے فطری جذبات کو مارنا بھی ایک عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس پر عارف کی بیہودہ سی حرکتیں مجھے ڈپریشن کا مریض بنا گئی تھی۔ میں رات کو نیند کی گولی کھا کر سو جاتی تھی، دن بھر خود کو کام میں مصروف رکھتی تھی۔ اب یہ تھا کہ ارمان میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ جب بھی گھر پر ہوتے تھے تو اپنے کزن کو کچن میں دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے کہتے تھے کہ تم باہر جا کر بیٹھو۔ ارمان کے سامنے وہ شریف بنا رہتا تھا اور فوراً سے کچن سے باہر نکل جاتا تھا۔ ارمان کے دوستانہ رویے سے میری زندگی میں کچھ آسودگی سی آئی تھی، لیکن شاید میں قسمت کی اتنی دھنی نہیں تھی۔ کچھ دن سے میرا سر چکرا رہا تھا، اسی لیے میں ارمان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ لیکن جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ارمان وہاں موجود نہ تھے، بس لیڈی ڈاکٹر کے پاس میں ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم امید سے ہو۔ یہ سن کر مجھے لگا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے موت کی سزا سنا دی ہے۔ میرے آنسوؤں پر میرا اختیار بالکل بھی نہ تھا۔ بمشکل میں نے اپنی کیفیت کو برداشت کیا اور باہر نکل آئی۔ ارمان مجھ سے پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے بخار ہے۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گئی۔ ایک ہی شخص پر میں شک کر سکتی تھی، اور وہ تھا میرے شوہر کا کزن عارف۔ کیونکہ میں نیند کی دوا کھاتی تھی، یہ بات میری ساس بھی جانتی تھی، اور وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ اکثر میں وہ دوائیں کچن میں ہی رکھتی تھی اور وہیں کھا بھی لیتی تھی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ ارمان کے ہوتے ہوئے وہ شخص کیسے میرے پاس آ سکتا ہے؟ اگر میں دوا کے زیر اثر بھی تھی تو عارف کے میرے قریب آنے پر ارمان کی تو آنکھ کھل سکتی تھی۔ وہ صوفے پر ہی سوتے تھے۔ اگر میں الزام ان کے شوہر پر لگا بھی دیتی
تو میری ساس مجھے ہی غلط کہتی۔ میں تو دوہری مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ ایک بار میں نے ارمان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا ذرا سی آہٹ پر اٹھ جاتے ہیں۔ کہنے لگے پہلے تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن جب سے عارف مجھے جوس پلانے لے جاتا ہے تب سے تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی کہ میں کہاں ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے رات کو اپنی دوا نہیں کھائی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص کب میرے کمرے میں آتا ہے، لیکن اس رات میرے پاس کوئی نہ آیا۔ اب میں نے اپنی میڈیسن کھانی چھوڑ دی تھی۔ مجھے عارف سے سخت نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس شخص کو جان سے ہی مار ڈالوں جس نے میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلا ہے۔ میری طبیعت اب مزید خراب رہنے لگی تھی۔ میں اندر ہی اندر خوف زدہ سی ہونے لگی تھی کہ کیا کروں اور کیسے اپنی پریگنینسی کو سب سے چھپاؤں۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ارمان مجھ پر ہی نہ شک کرنے لگ جائے، مجھ پر ہی غلط الزام نہ لگانے لگ جائے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہے تو میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ایک ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے اپنا رویہ خراب کر لیں۔ ایک بار میں رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر آئی تو عارف اور اپنی ساس کی باتوں کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ وہ عارف سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں جس کام کے لیے بلایا ہے وہ تم اب کر چکے ہو، بس میں چاہتی ہوں کہ ایک بار میری بہو امید سے ہو جائے تاکہ میں دنیا کے سامنے اپنے بیٹے کو سچا ثابت کر دوں۔ یہ سن کر تو میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا مطلب میری ساس بھی اس کام میں شامل تھی۔ میری ساس نے اپنے بھتیجے کو اسی لیے یہاں بلایا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ بدکاری کرے اور اس کی ناجائز اولاد کو ارمان اپنا نام دے دے، تاکہ میری ساس یہ ثابت کر سکے کہ ارمان خواجہ سرا نہیں ہے۔ میرا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اپنے آپ کو اور ارمان کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے کیسے میری ساس نے اتنی گھٹیا چال چلی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ میں جس سے ان لوگوں سے نجات حاصل کر سکتی۔ میں نے کئی بار یہ بھی سوچا کہ میں اس گناہ کو ہی اپنے وجود سے ختم کر دوں، لیکن یہ بھی میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ رات کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور دھیرے سے بند ہو گیا۔ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرے کمرے میں اس وقت گپ اندھیرا تھا۔ کوئی آ کر میرے ساتھ میرے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرا دل بے ساختگی سے دھڑکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی۔ پھر یہ خیال آیا کہ نہ جانے عارف ارمان کو کیسا جوس پلاتا ہے۔ اگر میرے شور مچانے پر بھی ارمان کی آنکھ نہ کھلی تو میری مدد کون کرے گا؟ میری ساس تو خود اس گناہ میں شامل تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب میرے قریب ہونے لگا تھا۔ میری خوف سے جان نکل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب ہونے لگا میں نے ارمان کو چیخ کر پکارا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان کے قریب جا کر ایک سرگوشی کی، جسے سن کر میں دم بخود سی رہ گئی۔ وہ تو میری ساس اور عارف دونوں ہی میرے سامنے بیٹھے تھے اور ارمان میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ بات میری ساس نے شروع کی تھی۔ کہنے لگی ارمان ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ جتنی شدت سے ارمان نے اسے چاہا تھا وہ لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہی تھی۔ وہ ارمان کو چھوڑ کر چلی گئی اور کسی اور سے شادی بھی کر لی۔ میرا بیٹا اس لڑکی کی بے وفائی کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا تمام لڑکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں، اگر انہیں کوئی دوسرا مرد پہلے سے بہتر نظر آ جائے تو وہ اسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے ارمان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو تم بہت خوبصورت اور پیاری تھی، اسی لیے ارمان کو اپنی جان کی دھمکی دے کر میں نے اس سے تمہاری شادی کروا دی۔ لیکن تمہیں گھر لانے کے بعد ارمان نے تمہارے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا میں اس لڑکی کو آزمانا چاہتا ہوں اور اگر یہ بھی اپنی خواہشات کے ہاتھوں بکنے والی ہوئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ نکاح کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے اور ہم جیسی گھریلو عورتیں صبر کر کے زندگی گزار لیتی ہیں۔ مجھے اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ تمہارے اور ارمان کے رشتے کی لاج رکھے گا۔ ارمان نے جو کچھ بھی اس رات کیا اور تم سے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ تمہارے کردار کو پرکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تم سے الگ رہنے لگا۔
مجھ سے بھی یہی کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھوں۔ تمہاری والدہ کو میں سب کچھ بتا چکی تھی اور یہ بھی کہہ چکی تھی کہ وہ کچھ عرصہ ہمارے گھر نہ آئیں۔ تمہاری والدہ نے مجھ سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے، وہ تم سے اب بھی محبت کرتی ہیں۔ ارمان نے عارف کو بھی خود ہی بلایا تھا، اور جو کچھ رویہ عارف کا تھا وہ بھی پلان کا حصہ تھا۔ وہ تمہاری تعریف کرتا تھا، تمہیں ارمان کے خلاف کرتا تھا، لیکن تم اس کی باتوں میں نہیں آئی، بلکہ تم نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ پہلی بار تمہارے آنسوؤں نے ارمان کے دل میں ہلچل مچائی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ وہ مجھ سے یہ توقع نہیں رکھنا چاہتا تھا اور میں یہی چاہتی تھی۔ جب تم روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تو ارمان مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ میں نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے تڑپ دیکھ کر میں پرسکون ہو گئی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی ہوا۔ وہ تمہارے قریب ہونے لگا، تمہارا خیال رکھنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے اور مجھے اس بات کا یقین ہو جائے تو میں عارف کو واپس بھیج دوں۔ تم نیند کی دوائیں کھاتی تھی، تمہارے پاس ارمان ہی آتا تھا اور کوئی نہیں، اور جب تم امید سے ہوئی تو یہ خبر تم نے نہ مجھے سنائی نہ ارمان کو، ورنہ ہم تمہیں سب کچھ سچ بتا دیتے۔ ارمان کو اس بات پر اب یقین ہو گیا ہے کہ بیوی اور گرل فرینڈز میں فرق ہوتا ہے۔ بیوی بے وفا نہیں ہوتی، نہ ہی شوہر کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ رات کو میرے منہ پر ہاتھ ارمان نہیں رکھا تھا۔ کہنے لگے میں ہوں ارمان، تمہارا شوہر۔ یہ سن کر میں حیران سی رہ گئی۔ سارا سچ سن کر میں پرسکون سی ہو گئی تھی۔